کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ جن کو کسی نبی سے مشابہت دی. یہ صرف اور صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. یہ وہ علی ہے جن کے لیے حضرت عمر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواتین بانجھ ہیں کہ علی جیسا فرزند پیدا کر سکے. ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی. آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا، لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ. اتنا بڑھ کے علی کو مشکل خشا کہیں گے، حاجت روا کہیں گے، معصوم عن الخطا کہیں گے. یہ خلق ہے. صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا معمول تھا. علی منی بمنزلت من ربی، علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں. صرف ایک سوال، امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا؟ صحیح بخاری میں کتابوں میں ہے نا؟ امام بخاری کتب میں موجود ہے علیہ السلام، لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب تصنیف ہو رہی ہے. اب اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا کوئی بھی ہو، ہم مقلد تو نہیں امام بخاری کے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی. ایک ان گنت تعداد میں فضائل، مناقب اور اپنے اندر خوبصورتیاں سمیٹے والے موضوع کے ساتھ میں آج اس موضوع کا تعارف ہی کیا کر رہا ہوں. جو اہل عشق ہیں وہ سمجھ جائیں گے. آج میں ایک صحابی، ایک شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر میں صحابی کہوں تب بھی بلند اور بالا ہیں آپ. اگر میں کہوں کہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو بھی ایک عمدہ میں نے کوشش کی ہے اپنے طور سے تعارف کروانے کی. اور اگر میں کہوں کہ خانوادہ رسالت میں بھی اور ویسے بھی اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والوں میں سے سر فہرست، سب سے پہلے لبیک کہنے والے آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ پہ ہمارا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنے بھی پیارے القابات ہیں وہ سب آپ کے لیے ہیں. میں اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. شخصیات آج کے اس پروگرام میں بہت خاص ہیں، سوالات انتہائی خاص ہیں. کچھ میرے پاس کرنٹ افیئرس کے سوالات ہیں، کچھ تاریخ کے سوالات ہیں، کچھ قرآن اور احادیث اور روایات سے میں لوں گا. بلکہ آج تو میں اس زمرے میں بھی جانا چاہوں گا کہ ہم خلفائے راشدین کی زبان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف یا ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو سننا چاہیں، اور اس طرح وائس ورثہ. خواتین حضرات پروگرام میں تشریف فرمائیں. عمدہ گفتگو فرماتے ہیں. جب بھی کہتے ہیں، بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، معتدل انداز سے کرتے ہیں، محقق انداز سے کرتے ہیں، اور تدبرانہ لہجہ ہوتا ہے. علامہ دلشاد مہدوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کی موجودگی میں، معیت میں دوسرے مہمان کا تعارف بھی کرواؤں، اتنے ہی مجھے عزیز ہیں، اور ایک محبت، ایک الفت سی ہے، اس لیے کہ عام زندگی میں بھی شائستگی آپ کا خاصہ ہے، عاجزی انکساری سے کام لیتے ہیں، اور مجھ سے بھی ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جتنا علم سے محبت رکھتے ہیں، تحقیق سے محبت رکھتے ہیں. خطابت ہو، تدریس ہو، یہ آپ کا روزمرہ کا معمول ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان سے اس طرح سے کام لیتے رہے. جناب مفتی علامہ رفیق سلفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور مفتی صاحب خاص طور سے میں چاہوں گا کہ فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت آپ کو کس زاویے سے دیکھیں تو زیادہ الفت، زیادہ محبت، زیادہ انسیت ہو جائے گی. ہم وہ پہلو اجاگر کرنا چاہتے ہیں. آپ ہیں کون؟ علی کون ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بڑے اچھے موضوع کا اور طویل موضوع کا انتخاب کیا، جس کے لیے ایک محفل، دو محفلیں ناکافی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کمالات ہیں. سبحان اللہ. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک امتیاز ہوتا ہے، دو امتیازات ہوتے ہیں، تین خصوصیات ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی، اہل بیت کے فرد ہیں. بلکہ آیت مباہلہ قرآن کریم کی پڑھیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی اس کے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا و فاطمہ والحسن والحسین،
آپ نے 4 شخصیات کو بلایا. حضرت علی کو بلایا, اپنی بیٹی اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا, اور یہ یوں کہا اللہم ہؤلائی اہلی, اللہ یہ میرے خاندان ہے. سعد ابن ابی وقاص کی ایک اور روایت یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ علی تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے یہاں رہ کر میری نیابت کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخلفنی فی النساء والصبیان, اللہ کے رسول میں تو میدان کارزار کا بندہ ہوں, میں تو جنگ کا دھنی ہوں. اللہ کے رسول تیر تلوار چلانا تو یہ میرا کام ہے, مجھے آپ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام وہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون علیہ السلام کا مقام تھا. وہ نبی تھے انہ لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی کتنا بڑا احساس ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ جن کو کسی نبی سے مشابہت دی. یہ صرف اور صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ انہیں فرمایا کہ آپ کی مثال ایسے ہے جیسے جناب ہارون علیہ السلام کی مثال تھی. جس طرح ہارون نے نیابت کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تھے, آج میں تبوک پہ جا رہا ہوں. اور ربانی صاحب تبوک کی جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہے, یہ تمام مارکوں میں سب سے مشکل مارکہ ہے, کٹھن ترین مارکہ ہے. 2.5 لاکھ رومیوں سے جنگ ہے, 2.5 لاکھ. صحابہ کی تعداد 30,000 ہے. حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی, آپ مدینہ میں بیٹھے, آپ میری نیابت کریں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے میدان میں ہوں تو حضرت علی کمال عبادت گزار ہیں, کمال روزے دار ہیں, کمال تہجد گزار ہیں, کمال اللہ کے سامنے رونے والے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں ان میں اختلافات تھے, لوگ تو کہتے ہیں ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مسند احمد کی حدیث سے, بنو ہاشم میں اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے نیک انسان تھے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, بعد پیغمبر سب سے نیک, سب سے بنو ہاشم قبیلے میں بعد پیغمبر, یعنی آپ کے قبیلے میں آپ کے خاندان میں آپ بھی بنو ہاشمی. حضرت علی رضی اللہ چچا ذات بھائی بنو ہاشمی کا. بنو ہاشم میں اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے نیک تھے, متقی تھے, عبادت گزار تھے, تہجد گزار تھے, جو روزے دار تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ کمال فیصلہ سازی میں ہوں, جیسے میں نے کہا مجمع کمالات ہے, تو کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی. اسم تفصیل ہے, حضرت موجود ہے علامہ صاحب کہ فیصلہ سازی میں اللہ نے کمال مہارت دی. اللہ کے نبی شارع ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے آپ فیصلہ کرنے کے لیے علی کے پاس بھیج رہے ہیں. علی کے پاس جاؤ اور فیصلہ کراؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مشیر بنایا. فیصلے کون کرتے تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر جب میدان کارزار کی باری آئے ربانی صاحب, تو پھر علی تو علی ہے, اسد اللہ, جسے اللہ کا شعر کرا. پھر تلوار علی کے ہو, سر دشمنوں کے ہوں, کرتے نظر آئیں گے, کرتے نظر آئیں گے اور کرتے نظر آئیں گے. غزوہ بدر سے لے کر آخری غزوات تک, غزوہ بدر جسے یوم الفرقان کہا, جو پہلی جنگ ہے, اللہ اکبر کبیرہ. کافروں کی طرف سے 3 اشخاص آئے, عتبہ, شیبہ اور ولید, اور مسلمانوں کی طرف سے 3 حضرات گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ. جاتے ہی حضرت علی نے سب سے پہلے ولید کی گردن کو اڑایا, پھر حضرت امیر حمزہ کے ساتھ مل کر شیبہ کو, پھر اس کے بعد تینوں نے مل کر عتبہ کو, یعنی ان تینوں کو جہنم واصل کیا. اور ربانی صاحب یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا, ان 3 بندوں کی لڑائی اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی, ہازانی خصمان اختصموا. یہ وہ 2 لشکر ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے جنگ کی. ایک اللہ کی توحید کا کری, یعنی اللہ آسمان سے علی کی شجاعت دیکھ کر, علی کی بہادری دیکھ کر اللہ آسمان سے مسکرا رہے تھے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل کر رہے تھے. میں تاریخ پڑھ رہا تھا کہ بعض نے لکھا بدر میں 25 لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے گرایا. بعض نے لکھا البدایہ والنہایہ میں 9 لوگوں کو اپنی تلوار سے. ایک تلوار ہیں اور ایک علی ہیں اور لوگوں کے سر ہیں. احد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے 7 لوگوں کو
اپنی تلوار سے. کیا کہنے حضرت علی کے. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، علم اس کے ہاتھ میں تھا. وہ علم کس نے لیا؟ کس کے ہاتھ حضرت علی پکڑتے کہ علم نیچے نہیں جائے گا. اس موقع پہ 7 لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر خیبر کا واقعہ کون نہیں جانتا. سبحان اللہ. غزوہ خیبر کا پڑھیں، یقین کریں، روٹے دروازہ بہت چھوٹا ہے خیبر کا جو اکھاڑ کے پھینکا، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 11 قلعے فتح ہو گئے. چھوٹا دروازہ جب بڑا میں بتاتا ہوں، جسے 40 لوگ بھی نہیں اٹھا سکے، اسے اکیلے علی نے اٹھا کے پھینک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. صحابہ کوشش کرتے رہے، فتح نہیں ہو رہا. شام ہو گئی، دن رات میں اتنی محنت کی. کہنے لگے لآتین ھذہ الرائے غدا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا یفتح اللہ بھی، جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دیں گے. بے شک. اور یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسول. سبحان اللہ. کہ وہ بھی اللہ کا محبوب، اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے محبوب ہیں. اب پوری رات صحابہ اضطراب کی کیفیت میں ہیں. بھلا کون خوش نصیب ہوگا جس کو یہ جھنڈا ملے گا. سوچ رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے دل میں تڑپ اٹھ رہی ہے، کاش کہ یہ ہم ہوں، کاش کہ یہ ہم ہوں. حضرت عمر کی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی منصب عہدے کی خواہش نہیں ہوئی، کبھی میں نے نہیں چاہا، لیکن یہ پہلا موقع تھا. میں نے کہا خطاب کے بیٹے تیرا نام آج ہونا چاہیے. اللہ کے نبی پوچھیں آئین عمر، عمر کہاں ہے. خیر بہرحال صبح ہوئی، حسرت کی نگاہوں سے، محبت کی نگاہوں سے اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کی زبان سے کس کا نام نکلتا ہے؟ آپ نے پوچھا آئین علی، اللہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے. صحیح بخاری پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول میں اس کو بلایا جائے. سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ بلا کے لائے. فبصق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں پہ لگایا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ودعا لہو، دعا کی. صحابی فرماتے ایسا لگتا تھا کأن لم یکن لہو وجع، گویا علی کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. سبحان اللہ. جھنڈا دیا اور کہا علی جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے فتح یاب کیا، کیسے اللہ نے. مرحب کہتا ہے 50 سال میں بندہ ہوں، خیبر کا میں سپہ سالار ہوں، میرے سامنے یہ بچہ یہ کہتا ہے میں وہ ہوں سمتنی امی حیدر ہوں، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ نے فتح دی. علی کے کیا کہنے. ربانی صاحب ہر میدان میں علم نجوم کا بانی دیکھیں گے علی ہے، علم نحو کا بانی دیکھیں گے علی ہے، علم فصاحت کا بانی دیکھیں گے علی ہے، وغیرہ علم حتیٰ کے دیگر علوم آپ کو نظر آئیں گے. تو علماء کا بادشاہ اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ علی نظر آئے گا. سبحان اللہ. کیا کامل گفتگو ہے، فصاحت اور بلاغت سے سرشار گفتگو ہے، اور اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہے واقعاً جو ہر چیز کے سر پہ تاج کی حیثیت سے چمکتے ہیں. تاج صحابیت ہیں آپ، تاج اہل بیت ہیں آپ، اور یہ جو اولیاء اوصیاء کا سلسلہ ہے اس کا تاج ہیں آپ. پروردگار لاکھوں کروڑوں درود ایسی شخصیت کے اوپر. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بات سمجھ نہیں آتی، مفتی صاحب نے جو فضائل و مناقب جس کا احاطہ فرمایا، دل ایسے ہو گیا ہے، میں تو کہتا ہوں کسی غیر مسلم کا بھی ہوگا تو دیوانہ ہو جائے گا. ایسی شخصیت ہے، پھر دشمنی کیوں حضرت علی ابن ابی طالب سے، اتنی مشکلات کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی محبتوں عنایتوں کا. اور مفتی رفیق صاحب نے ثابت کیا کہ وہ رفیق ہیں. ذکر علی کے زمزم ان کے لبوں سے جاری تھے، اور ہم محو گفتگو تھے اور جامع ولائے علی کو محسوس کر رہے تھے. جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے کہا کہ علی وہ ذات ہے کہ جس میں کفار بھی جاذب نظر آتے ہیں، وہ علی جو ہے علی میں مجذوب نظر آتے ہیں. جارج ارداق جس نے مولا علی پر 4 کتابیں لکھی، عیسائی مورخ ہے، اور اسے بلایا بھی گیا کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور پہ کتاب لکھیں. تو جارج ارداق نے کہا جس نے پوری زندگی علی پہ لکھا ہے اب علی کے علاوہ کسی پہ نہیں لکھے گا. تو وہ اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ میں نے نہج البلاغہ پڑھا ہے، اور فصاحت و بلاغت کا جو سلطان ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی مولا سے مناجات کرتے ہوئے یہ جملے کہتے ہیں کہ او علی if I say you are superior to Jesus Christ my religion can't accept it. او علی اگر میں یہ کہوں کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو کیونکہ میں عیسائی ہوں
میرا دین قبول نہیں کرتا. اور if I say he is superior to you, my conscience won't accept it. اور اگر یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، یہ جارج ارزاق کہہ رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ العلی صوت العدالت الانسانیہ، انسانوں کی عدالت کی آواز اگر کوئی زبان ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. یہ وہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہوئے پھر کہتے ہیں علی ٹیل اس یور سیلف، آپ خود بتاؤ آپ کیا ہو. تو پھر میں وہاں پر جملہ کہتا ہوں کہ سنو علی کی زبانی، سنو علی کیا ہے. الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا الہی انت کما احب. یہ بہت بڑا جملہ ہے، شاید ہی تاریخ انبیاء میں یہ جملہ مل جائے کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا تھا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، سوچنے والوں کے لیے بہت عظیم معیار کا جملہ ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے لیے اسی جارج ارزاق نے یہ جملہ کہا، کاش علی ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم علی سے پوچھتے کہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور پھر علی سے جوابات لیتے. تو شہید مطہری اللہ مقامہ نے یہ جملہ کہا کہ تم نے علی مولا پہ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، مگر لگتا ہے کہ ابھی علی سے مکمل آشنا نہیں ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی آج کے زمانے کی ضرورت ہے، تو پھر 1400 سال کے بعد تمہارے جیسا کوئی دیوانہ پیدا ہو، پھر وہ کہے گا علی آج کے زمانے کی ضرورت کا نام ہے. تو علی ٹائم لیس شخصیت کا نام ہے، علی سدا بہار شخصیت کا نام ہے. تم یوں کہو کہ علی ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. تو یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائیں. یہ وہ علی ہے جن کے لیے حضرت عمر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواتین بانجھ ہیں کہ علی جیسا فرزند پیدا کر سکے. یہ وہ علی ہیں جن کے لیے خصائص امیر المؤمنین میں یہ بیان آتا ہے. امام نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ 10 خصوصیات اور 10 کوالٹیز ایسی ہے علی کی جو کسی میں بھی موجود نہیں ہے. یہ وہ علی ہیں کہ جن کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری گلیوں میں گھوم کر یہ جملہ کہتے تھے، او لوگوں دیکھ لو یہ علی ہے. اور یہ جملہ کہتے تھے علی خیر البشر من ابا فقط کفر. جو علی خیر البشر، علی تمام انسانوں سے افضل ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ منکر ہے. اور فقط اتنا نہیں بلکہ میں تو آغا مفتی صاحب کے ساتھ اور مولانا کے سامنے یہ جملہ بھی رکھوں گا کہ یہ وہ ذات ہے جو فقط وجہ اللہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی وجہ اللہ نہیں کہلا پایا. یہ وہ ذات ہے جو کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے علاوہ کوئی بھی کرم اللہ وجہہ نہیں کہلا پایا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ انا سید البشر، انا سید البشر و علی سید العرب. میں انسانوں کا سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے. اور فرماتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، علی صاحب کرامت چہرہ جس کا پروردگار عالم نے بنایا. لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا، اس لیے کہ علی کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ علی پوری زندگی خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانے والا ہے. اسی لیے لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا کہ علی نے کبھی بھی کسی کی پوجا نہیں کی. یہ وہ علی ہے کہ جس کی محبت ایمان کا جزو ہے. کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے محبت رکھو گے تو ایمان کامل ہوگا، مگر علی کے لیے کہا گیا، مولا علی کے لیے یہ جملہ کہا گیا. اب میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں نووی صاحب کے. امام نووی ایک بڑا معتبر نام ہے. وہ فرماتے ہیں علی مولا کو چند انفرادی خصائص کہتے ہیں، وہ خصوصیات جو کسی اور میں نہ پائی جائے. خصائص جمع ہے خصوصیت کی. فرماتے ہیں کہ علی مولا کا پہلا شرف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابتدا اسلام لانے والے آپ ہیں، اولین فرد وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا.
آپ وہ واحد فرد ہیں جن کی تربیت رسول خدا نے کی ہے۔ آپ کی منفرد ذات میں یہ جملہ ہے کہ آپ شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، تو مجھے تو یہاں پر وہ بات یاد آ رہی ہے جناب ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، کہ جب وہ فتح مکہ ہوا تو جب رسول خدا کے گھر آنا چاہ رہے تھے تو اور بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے تو بی بی ام حبیبہ نے کہا کہ ذرا آپ رکیے، میں بستر کو لپیٹ لیتی ہوں۔ تو جب لپیٹا سائیڈ میں رکھا تو کہا بیٹا کہ کیوں؟ آپ نے کہا یہ رسالت کا بستر ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو مجھے یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس رسالت کے بستر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے، وہی سو سکتا ہے جو رسالت میں سے ہو، جو نبی میں سے ہو، جس کے لیے نبی یہ کہے علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، مواخات جس میں اخوت کا معاملہ ہے۔ آغا نووی یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر رسول نے مواخات مکے میں کیا تب بھی علی سے، مدینے میں کیا تب بھی علی سے، تو یہ تمام چیزیں اچھا اس کے ساتھ جیسے کہ حضرت نے یہ بیان کیا کہ حضرت عمر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی کو 3 فضیلتیں ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو ہمارے آل خطاب کے لیے جس چیز پہ بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے عزیز تر تھا۔ ان 3 فضیلتوں میں سے وہ کون سی کوئی ایک فضیلت، پہلی فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے اپنی دختر علی کو دی، یعنی علی داماد رسول ہیں۔ اور مجھے تو ظاہر سی بات ہے، ہم ممبر پہ بھی جاتے ہیں اور یہ فقط ممبر کے لیے جملے نہیں ہوتے، یہ حقیقت بھی ہے۔ تاریخ میں 2 شوہر ایسے نظر آئے جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہوئے نظر آئے، یا ختمی مرتبت ہیں رسول خدا جو جناب خدیجہ کے لیے۔ اور اویس بھائی عجیب جملہ رسول خدا نے کہا ہے کہ رزقت حبھا، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرا رزق قرار دیا، عجیب جملہ ہے۔ دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت علی علیہ السلام کہ جب باغی شام کو خط لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تم میرا کیا مقایسہ کرو گے، اللہ نے مجھے زہرا کا شوہر بنایا ہے۔ 2 شوہر ایسے ہیں جو اپنی زوجاؤں کی وجہ سے افتخار کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی علی کو دی۔ دوسری فضیلت جو حضرت نے ذکر کی کہ پوری رات جاگتے رہے اور رسول یہ کہتے رہے لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو فرماتے ہم تو پوری رات انتظار کرتے رہے مگر یہ علم مقدر بنا علی کا۔ اور پھر کہتے ہیں تیسری بات کہ جب مسجد کے 10 دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف لوگوں کے، صحابہ کے، تو اس میں سے رسول خدا نے سب کے دروازے بند کروائے سوائے علی کے۔ یہ ایسی فضیلتیں تھیں، اگر ہم کو اس میں سے ایک بھی فضیلت مل جاتی تو آل خطاب کے لیے یہ بہت ہی عمدہ تھا۔ پھر آغا نووی یہ کہتے ہیں سورہ توبہ کا تبلیغ کرنا، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، ان کو آپ نے پلٹایا اور آپ نے حضرت علی کو سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کہا یہ ایسی فضیلت ہے جو فقط علی کو میسر ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں خیبر میں علم علی کو ملا، یہ ایسی فضیلت ہے جو علی کو میسر ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول نے کہا کیا تو راضی نہیں ہے، کیا آپ راضی نہیں ہو اس بات پہ کہ آپ کی مثال مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ یہ وہ تمام فضائل ہیں جس کو آغا نووی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ کمالات ہیں جو ذات علی میں منحصر ہیں، کسی اور میں یہ معاملات اور یہ واقعات نہیں ملتے۔ اور یہاں سے آغا رفیق صاحب بھی بیان کریں گے کہ کوئی ہے جو علی کے علاوہ وجہ اللہ کہلا سکے۔ میں مختصر پہ آتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور میں پروگرام آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، وہ سب صحیح روایات میں اس طرح کے القابات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے مختص فرمائے گئے ہیں، اس سے کیا معنی مراد ہے؟ حضرت صاحب نے چند باتیں ذکر کی، یقیناً جیسا میں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مناقب ہیں، بڑے محامد ہیں،
اگر صحیح حدیث پہ نظر ڈالی جائے تو وہ صحیح حدیث بھی ناکافی پڑ جاتی ہے ان کی تعریف اور محامد میں، واہ واہ، بجائے اس کے کہ ہم ضعیف اور من گھڑت چیزوں کا اپنا سہارا لیں. جی ٹھیک ہے نا. صحیح احادیث حضرت علی پر متعدد اور بے شمار ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مثل فیک مثل عیسیٰ، علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی. کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ملا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام اندازہ سے. کریں، اللہ اکبر. اندازہ کریں. بلکہ حدیث تشبیہ جو ہے تمہاری کتب اہل مثال سنت میں ایسے بھی ہے، موجود ہے. تمہاری مثال ایسے ہے، آگے پوری حدیث سنیں پھر آپ نہیں کہیں گے کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. فَإِنَّ الْيَهُودَ قَدْ أَبْغَضَتْهُ، یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، اتنا بغض کیا کہ حتیٰ بہت امہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام تک لگا دیا. فَإِنَّ الْيَهُودَ، اور یہودیوں نے کیا کیا، فَإِنَّ عیسائیوں نے کیا کیا، محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں حد سے بڑھا دیا، حد سے اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، علی تمہاری وجہ سے دو لوگ جہنم میں، دو قسم کے طبقے جہنم میں جائیں گے. ایک طبقہ وہ جو تمہیں تمہاری مناقب کو، محامد کو گھٹائے گا. ایسے بدبخت وجود ہے، مبغض، جو بغض کرے گا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو گھٹائے گا، نعوذ باللہ، اور علی کو بزدل کہے گا. ایسے بدبخت بھی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو غلف کریں گے، اور غلف ایسے کریں گے کہ ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ انہیں انبیاء سے افضل قرار دیں گے. ان کا مقام اتنا بڑھائیں گے کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھیں گے کہ نعوذ باللہ جبرائیل نے خیانت کی. آنا تو حضرت علی کے پاس نبوت لے کے تھا، لیکن وہ نبوت لے کے گئے محمد رسول اللہ کے پاس. اتنا بڑھائیں گے. علی کو مشکل خشا کہیں گے، حاجت روا کہیں گے، معصوم عن الخطا کہیں گے. یہ غلو ہے. اہل السنہ والجماعت، میرا عقیدہ یہ ہے، انبیاء کے بعد، فاطمہ کے بابا کے بعد، انبیاء کے بعد، ابو بکر و عمر عثمان کے بعد، اس کائنات میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا. اور یہ اتفاقی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مناقب، محامد، اب وجہ اللہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام لوگوں نے استعمال کیے. کوئی صحیح روایت ایسی ہو، مسند روایت، جس میں یہ موجود ہو. یہ خلف کی کیفیتیں ہیں. اچھا، کرم اللہ وجہ بھی خلف ہے. گلو ہے. بات ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں، الدعاء لہم قربت، تین چیزیں منہجی طور پر ہونی چاہیے. صحابہ کرام، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ جب ان سے محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے. حبہم دین. اور دوسری چیز والاقتداء بہم وسیلہ، ان کی پیروی کرنا، ان کے راستے کا انتخاب کرنا، ان کے منہج کا انتخاب کرنا، یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والدعاء لہم قربا، ان کے لیے دعا. جب بھی نام آئے رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹا نام ہے، رضی اللہ دعا ہے، ویسے بہت بڑی دعا ہے. اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو، دعا ہے. اور یہ اللہ نے یہ جملہ ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں یوں ذکر کیا، کہیں یوں ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہ جملہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، ربانی صاحب یہ کوئی چھوٹا امتیاز ہے. اس امتیاز میں تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد، جیسا کہ ذکر کر رہے تھے، ھذا منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ محمد کام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ آپ نے اپنے نواسوں کے لیے بھی کہا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. من احبہما فقد احبنی، اور تو کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ہے، یہ جی ہے. یہ کہا آپ نے. ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم صحابی ہیں، شہید ہوئے، ان کے لاشے کے قریب آپ کھڑے ہیں. صحیح حدیث ہے، آپ فرما رہے ہیں جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں. تو مختلف موقع پر آپ نے امتیازات سے نوازا صحابہ کو. لیکن حضرت علی کا مقام، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست، میں اس کا میں یہی کرتا ہوں. آپ قاموس دیکھیں، منجد دیکھیں، لغات دیکھیں، تراجم دیکھیں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا اس کا علی مولا ہے. کیا معنی؟ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. بڑی فضیلت ہے. اور یہ مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ علی سے دوستی اللہ کے رسول سے دوستی ہے، علی سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ امتیاز کتنا
بڑا امتیاز ہے. صاحب، اور پھر یہ جملہ آپ یہ سوال بھی کر لینا, یہ مولا کا لفظ اللہ کے رسول نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہے, کہ پوچھ سکتے ہیں بندہ, بالکل کہا ہے. ایک آپ کے غلام ہوا کرتے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ان سے فرمایا تھا انت مولانا و اخانا, آپ ہمارے دوست بھی ہو, آپ ہمارے بھائی بھی ہو. مدعا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے محامد میں نے شروع میں جو بیان کیے کتنا محامد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا, لا یحبک الا مؤمن اور ولا یبغضک الا منافق. علی سے بغض کون کرے گا؟ جس کے دل میں منافع ہوگا. مدعا صرف اتنا علامہ صاحب موجود ہیں, امید اتفاق کریں گے, غلوف نہیں بلکہ صحیح حدیث کیا ہے. حضرت علی سے محبت میں غلوف کیا ہے, اس کی کوئی حد بتائیں تاکہ ہم غلوف سے بچیں, انتہائی محبت میں جائیں. پہلے مرحلے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اصطلاح اور یہ تعبیر وجہ اللہ کی نہیں آئی. میں نے بیان کیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں انا سید البشر و علی سید العرب. علی کرم اللہ وجہ ینابی المودہ, ٹھیک ہے, ینابی المودہ سلیمان قندوزی, ٹھیک ہے, اس میں یہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی روایت کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے بی بی عائشہ یہ پوچھتی ہیں کیا آپ علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے تو موجود ہے نا, تو فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادہ. میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دوسری روایت ہے مکے میں حج کے دوران حضرت عمر طواف کر رہے تھے, ایک جوان آیا کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ حج کے دوران اللہ کے حرم میں مچھر بھی مارنا جرم ہے, علی نے تمہیں کیسے مارا؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. ابھی حوالہ مولانا کہیں گے تو دیتا ہوں میں ان کو. تو کہا کہ علی کو بلا لیں. جب علی مولا کو بلایا کہا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے. کہا یہ اللہ کے حرم میں اوروں کے حرم کو دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے بھی انہیں تھپڑ مارا. کہا آپ نے کیوں مارا؟ کہا قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ, تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے, مارا اللہ کے ہاتھ نے. یہ تو معروف اور مشہور تھا. بلکہ یہاں پر آئے بہت اچھا مجھے یاد آ گیا, ابن اسیر جزری عز الدین جس کا نام ہے, کون نہیں جانتا اس بزرگوار کو. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جا رہا ہے, تو وہ فرماتے 7-8 جملے لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب علی عالم شباب میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو صحابہ دیکھ کر یہ جملہ کہتے. تو لغت کی ان کی کتابیں, لغت پہ ان کا بڑا کام ہے, محدث ہے, اور خصوصاً حدیث کی کتابوں پہ انہوں نے اور حدیث کی لغت پہ بڑا کام کیا ہے. وہاں پر یہ 7-8 جملے لے کر آ رہے ہیں. کیا جملے لے کر آ رہے ہیں؟ جب علی کو دیکھتے تھے, کیوں علی وجہ اللہ ہے, کیوں علی کرم اللہ وجہہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب علی کو صحابہ دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتح, لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتح, لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتح, لا الہ الا اللہ ما اقضى هذا الفتح, لا الہ الا اللہ. کہتے جاتے علی کے کمالات کو بیان کرتے جاتے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا گیا. صحابہ کے درمیان علی مولا کو عین اللہ کہنا, لسان اللہ کہنا, وجہ اللہ کہنا معمول تھا. حضرت علی کو کہتے تھے. اور پھر میں یہیں سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر جو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر, گویا کہ یہی وہی تعبیر ہے کہ علی سے گویا کہ مشکلات میں مدد لینا خود خدا سے مدد لینے کے مترادف ہے, کیونکہ پروردگار عالم خود یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ تو اصحاب رسول اصحاب رسول. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مجھے آگے بڑھنے دیں, مجھے آگے بڑھنے دیں, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ النظر الی جو ہم نے پہلے بھی بحث کی تھی. اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر جملہ یہ مجھے کہنے دیں. انہوں نے کہا کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست. ٹھیک ہے, مولا کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے, مولا کا مطلب جو ہے آقا بھی ہوتا ہے, مولا کا مطلب جو ہے سرپرست بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں جاتا ان معنوں میں
کہ مولا کا مطلب یہ ہے یہ تقریباً 18-19 معنی آپ نکالیں گے. میں کہتا ہوں جب بھی آپ کلام کی معنی کو نکالتے ہیں، لفظ کے معنی کو، تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں یا نہیں، پسوند اور پیشوند کو دیکھتے ہیں یا نہیں. نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتے؟ وہاں پر نبی یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول بتا رہے ہیں کہ میں کس معنی میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، یعنی جس طریقے سے میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری اولادوں پر، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اس معنی میں کہ رسول گھر بیٹھے اگر کسی کی طلاق کروا دے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میری طلاق کیوں کروا دی. اگر رسول کسی کی گردن اڑا دیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. اسی معنی میں تو ایک جملہ بھی کہتا ہوں کہ بعد غدیر اگر کوئی جیتا رہا تو وہ علی کی خیرات تھی. اگر علی چاہتے تو مولائیت کی منزل پر تھے کہ حضرت علی چاہتے تو انہیں تیغ بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ حکم صبر ہے، حکم ہے آپ کو کہ آپ صبر کریں، اور حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ دین اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں. روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام کتب اہل سنت سے بھی موجود ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد یعنی حاکم بنانا ہے. ہاں، یہاں مولا سے مراد سرپرست. النبی اولیٰ بالمؤمنین، پسوند اور پیشوند موجود ہے، اس سے ملا کر مانا کریں نا آپ، بیچ میں سے کیسے نکالیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ تعداد کو پیچھے بلا کر آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علی میرا دوست ہے. یہ تو وہی علی ہے جس کو آپ بستر پہ سلا کر آئے. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے آپ نے حدیث الدار میں کہا کہ یا علی انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا. ابو طالب کو تانا دینے لگے کہ بھائی تم اس کی بات بھی سنو اور اطاعت بھی کرو. یہ تو وہی علی ہے جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں علی منی کا منزلتی من ربی. یہ وہی علی. اچھا، عجیب روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ جملہ سن لیجیے. سوائے کے محرکہ کی روایت ہے اور ریاض النظرہ کی روایت. اصل میں کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، پھر سوال بنتا نہیں. یہ روایت پڑھنے تھے مجھے، یہ روایت پڑھنے تھے، پھر آپ اس کو لکھتے رہیں. سوائے کے محرکہ اور ریاض النظرہ کی یہ روایت ہے. قال جاء ابو بکر و علی یزوران قبر النبی. ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہے رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے. اچھا، زیارت یہاں پر معلوم ہوتا ہے بدعت نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت علی بڑے بعد وفاتی بستت ایام، بعد وفات 6 ایام. اور تو حضرت علی کہتے ہیں قال علی علیہ السلام لابی بکر تقدم، آپ آگے بڑھیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ماں قلت تقدم رجلا سمعت رسول اللہ یقول علی منی بمنزلتی من ربی. میں اس شخص پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اب یہ علی شباب میں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شباب میں ہونے کی وجہ سے خلافت نہیں دی گئی، یہ وہ علی شباب میں ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں اس فرد پر کہ جس کے لیے رسول خدا سے میں نے یہ سنا علی منی بمنزلت من ربی. علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں رب کے نزدیک رکھتا ہوں. اللہ اکبر. مطلب آپ کی طرف ہے 2-3 ابہام ہے، تو کانٹرڈکشن نہیں ہے ان چیزوں میں. یہی اگر مفتی علامہ صاحب محسوس نہ کریں، یہی وہ غلو ہے جس کا میں بیان کر رہا تھا. یہ حضرت ابو بکر کا بیان یہی وہ تجاوز ہے. اب آپ نے گھنٹہ بات کر لی تو بات سن بھی دینا. یہی وہ تجاوز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک روایت ہم باری باری بیان کریں گے. حضرت نے کئی چیزیں بیان کی اور یقیناً فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مراتب اور مناقب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار وہ ہوتا ہے جب بندہ غلو کرتا ہے. اب النظر الی وجہ اخی، النظر الی وجہ علی عبادہ والی روایت جو ہے، تمام محدثین نے اس روایت میں اس کو ضعیف کہا ہے. تمام محدثین. میں آپ کو ضعیف اور موضوع میں فرق ہے. اچھا آگے تو سن لیں، بات تو سن لیں، موضوع بھی آنے والی ہے. سن تو لیں. میں آپ کی بات پہ نہیں، میں نے بولا ایک دفعہ بولا، آپ نے کہا میں بات کر لوں، میں خاموش ہو گیا، تو یہ مناسب نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ بات آپ نے کر لی، اب سن لیں. ٹھیک ہے نا. اس حدیث پر الموضوعات کس کی ہے؟ ابن جوزی کی ہے، جس میں تمام موضوعات جمع کیے. وہ کہتے ہیں لا یصیح من جمیع طرقی، کسی طرق سے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اچھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں
اس حدیث میں ایک سے زیادہ مقامات پر راوی موضوع اور باطل ہے. حضرت نے موضوع کا ذکر کیا. امام شوکانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں روایات میں 2 راوی موضوع ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ روایت موضوع تر روایت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے جیسا اس دن ہم نے ذکر کیا تھا اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, کیوں نہ اللہ کے ولی کو دیکھنا افضل عمل ہے عام طور پر مومن کے, لیکن اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا, یہ فرمانا کہ فرمان رسول ہے. اچھا پھر اس موضوع پر پھر موضوع بناتے جانا, موضوع گھڑتے جانا. تو اپنا حوالہ نہیں دے رہا. پھر وہی بات آپ کر لیجیے گا اپنی بات پہ حضرت, اپنی بات پہ تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا صبر. اب تک آپ مجھے شاباش دے رہے تھے, اب تھوڑا سن لیں, تھوڑا یہ بات بھی سن لیں. تو حضرت اس ضعیف نہیں یہ موضوع ہے. امام شوکانی میں نے ذکر کیا, علامہ البانی میں نے ذکر کیا, الموضوعات ابن جوزی میں نے ذکر کیا. پھر وہاں کے صفحے اگر چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو انہوں نے بات یہ ہے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر خلفاء سے ثابت کرنا کہ انہوں نے یہ کہا, اس کی ترجمانی کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سنا قطعاً. جب یہ روایت ایک چھوٹا سوال ذہن میں آ گیا, اکثر سنتے ہیں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر سمجھی جاتی ہے اہل سنت کا, تو یہ جی ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے, موضوع حدیث معتبر نہیں ہے. نہیں ضعیف میں کہہ رہا ہوں موضوعات میں سے. اب موضوعات کسی جگہوں پر راوی موضوعات ہیں, ویسے تو ایک راوی بھی موضوع آ جائے, آپ بات پوری ہونے دیں میری, ایک راوی بھی موضوع آ جائے وہ حدیث موضوع ہو جاتی ہے. ایک راوی بھی موضوع آ جائے, اور موضوع کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زندگی آپ کے ساتھ رہے, بچپن آپ کے ساتھ, لڑکپن آپ کے ساتھ, ہجرت سے پہلے آپ کے ساتھ, ہجرت کے بعد آپ کے ساتھ, 27 جنگوں میں آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے. کتنی روایتیں مروی ہیں. حضرت علی حدیث روایت کرنے میں کتنے محتاط ہیں. کتنی روایتیں آپ نکالیں, آپ کو پتہ چلے گا اتنے محتاط ہیں. اور ہم ان سے محبت کرنے والے, ہم غلوف کرتے جائیں ان کے فضائل پہ. وہ خود اتنے محتاط ہیں حدیث بیان کرنے میں, کہیں ایسا نہ ہو یہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو. بتائیں سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ 2 شخصیات نے گزارا, ایک حضرت علی نے گزارا, دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا. اپنے بستر پر کسے لڑایا؟ علامہ صاحب نے کہا کسے بٹھایا تھا, کسے سلایا تھا؟ حضرت علی کو سلایا تھا. امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے حوالے کی. 6 سال کی عمر میں مسلمان کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت علی نے پڑھا تھا. 6 سال کی عمر میں. سارے مناقب ہیں, لیکن ان کی منقبت کے لیے ضعیف حدیثوں پر جانا ضروری ہے. آپ کو ان کی منقبت غلوف کرنا ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی اب وجہ اللہ ہے اور روایت پیش کی وجہ اللہ, اب وجہ اللہ سے آپ کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ. جنہیں بھائی آپ یہ دیکھیں وجہ اللہ, وجہ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ بات تکمیل ہو جائے. اسی طریقے پر کرم اللہ وجہہ, ہماری دعا ہے, بہترین جملہ ہے, لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے, کوئی کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ جو سلف نے کہا, جو اسلاف نے کیا, جو صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, محدثین میں, آپ اسی کو رکھیں. حضرت علی میں نے ابھی آج بھی جمعہ پڑھایا, پچھلا جمعہ پڑھایا, پچھلا جمعہ پڑھایا, ختم. موضوع کمال کا موضوع ہے یار. صرف ایک سوال, امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا صحیح بخاری میں, کتابوں میں ہے نا؟ امام بخاری کتب میں موجود ہے علیہ السلام, لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب تصنیف ہو رہی ہے. اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کوئی بھی ہو, ہم مقلد تو نہیں امام بخاری. یہ جملہ ہچکچا کے نہیں کہہ رہا, یہ جملہ ہچکچا کے امام بخاری ہو, جہاں فضائل علی آتے ہیں بہت بڑے آنکھیں بند کر کے, غلوف کا نام لیتے ہیں. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ السلام اگر لکھ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے. آپ یہ حتمی کیسے کہہ سکتے ہیں علیہ السلام لکھا ہے؟ علیہ السلام کا جملہ اتفق فیہ علماء العرب والعجم, علیہ السلام کا جملہ عرب عجم کے علماء اتفاق کرتے ہیں, یہ انبیاء کے لیے. اس کا مطلب آپ نے نبی بنا دیا. امام بخاری نے نہیں لکھا, آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر لکھا بھی ہے تو ہم معتقد تھوڑی ہیں ان کے. بس ایک بات ہے, امام بخاری نے لکھا وہ قابل قبول نہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھیں جو جس روایت کو یہ موضوع قرار دے رہے ہیں ضعیف سے, حضرت نے بہت ساری باتیں کی اور رہ جائیں گی. پھر ابن کثیر نے ایک حوالہ دیا, یہ جملہ کہنے دے, ابن کثیر کتاب بدایہ و نہایہ میں یہ جملہ آیا ہے. سیوطی نے کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے, ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے. یہ روایت
ان بزرگوں نے جو ان کے ہاں باقاعدہ نامینیٹڈ بزرگوار ہیں وہ اس روایت کو لاتے ہیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے موضوع قرار دیتے ہیں. النظر الی وجہ علی عبادہ کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126, جہاں پر میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236, الفوائد المجموعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259, جہاں پر یہ کیا کہا لکھا جاتا ہے روایت موضوع کیا پتہ آپ ایسے ہی نام لیتے ہوں حقیقت میں نہ ہو. یہ دیکھیں نا آپ بات سنیں ویسے لیتے ہیں آپ دیکھیں نا اگر آپ کو نظر آ جائے کتاب میں سامنے یہ کیسے آپ نے کہہ دیا موجود ہے صحیح یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ایسے بولتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ صلوات علیہم کیسے وہ آئے مجیدہ کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو. خود قرآن مجید میں موجود ہے, خود ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ہو سکتا ہے ایسے کہتے ہوں یہ کتب موجود ہیں, یہ ان کے حوالے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر یہ چاہیں گے تو کتب ان کے سامنے ہوں گی, وہ حوالے ٹھیک ہے نا. آپ کی ساری حدیثیں آپ نے ضعیف پڑھی ہیں, کوئی روایت کوئی ایک جو میں بتا رہا ہوں جو فضائل علی میں ہے وہ ضعیف ہے. نہیں ضعیف نہیں, موضوع تک ضعیف بھی پڑھ لینا چل جائے گا, ضعیف بھی پڑھ لیں چل جائے گا, ضعیف سنا دیں, کوئی ضعیف سنا دیں. پھر آتے ہیں اس کے بعد سنا دیں, ضعیف سنا دیں, ضعیف چل جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو بکر یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اکتست رجلا بثلاثۃ من رسل بخن لہذا الرجل. یا رسول اللہ آپ نے اس شخصیت کا مقایسہ کیا 3 رسولوں کے ساتھ. من ہوا یا رسول اللہ, وہ کون ہے جن کو 3 رسولوں کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا تعرف یا ابا بکر, کیا تم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ قال اللہ و رسول و عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو الحسن علی بن ابی طالب. قال ابو بکر بخن لک یا ابو الحسن و این مثلک یا ابو الحسن. یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے. خوارزمی بیان کرتے مناقب میں اس کو پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے. پھر دوسری روایت ہے, ایک دفعہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. قال من سرہ ان ینظر الی اعظم الناس, کون ہے جو کہ عظیم انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو. منزلۃ و اقربہم قرابۃ و افضلہم دالۃ و اعظمہم غناء عن رسول اللہ, جو فضیلت میں کرامت میں قرابت میں سب سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ قریب ہو. فرماتے ہیں فلینظر الی ھذا الطالب, دیکھو وہ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے, اس کی طرف دیکھو. یہ تمام روایتیں موجود ہیں, یہ تمام روایتیں معتبر ہیں. ابھی جو ہے معتبر روایتیں 2-3 حضرت علی کی فضیلت میں بیان کر دوں بحوالہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا حوالہ کنز العمال میں حضرت علی, اب جب تک آپ یہ مطالعہ کریں آپ کو جو ہے نا یہ فائدہ دیں گے. کوڈ لگایا ہوا ہے آپ نے, کیا فائدہ؟ کوڈ کھل گیا, یہ دیکھیں کوڈ کھل گیا. اچھا اب میں بتا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ میں کتنا پختہ ایمان و یقین تھا. فتح مکہ کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی ہیں حاتم بن بلتہ, بڑے مشہور صحابی, بدری صحابی ہیں. ان سے غلطی سرزد ہو گئی. وہ غلطی کیا سرزد ہوئی کہ انہوں نے خط لکھا. حضرت دیکھیں ذرا, یہ پھر رہ جائے گا, دیکھ لیں آپ, نوٹ کر لیں, بڑی کمال کی. انہوں نے خط لکھا کہ مشرکین مکہ کو کہ اللہ کے رسول تیاری فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ اطلاع دینا شروع کی تھی. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی, فلاں عورت مل جائے گی آپ کو, اس سے یہ خط برآمد کر کے لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تلاشی لی, خط نہیں ملا. اس عورت سے کیا کہتے ہیں, لچک کچھ نہیں آئی, ہو سکتا ہے خط نہ ہو اس کے پاس. اس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا خط ضرور ہوگا, میں نے اس سے نکالنا ہے. عورت سے کیا کہتے ہیں, اگر تمہارا پیٹ بھی پھاڑنا پڑا تو میں پیٹ پھاڑ کے بھی خط نکالوں گا, تمہیں چھوڑنا نہیں. تمہارا سر بھی اگر سر کے اندر تم نے چھپایا وہاں سے بھی نکالوں گا, کیونکہ فاطمہ کے بابا نبیوں کے سردار کائنات کے امام غلط بات نہیں کر سکتے. جب عورت کو یقین ہو گیا کہ بچنے والی نہیں ہوں تو اس نے اپنی چٹیا سے خط نکالا اور حضرت علی کے حوالے کیا. یہ حضرت علی کا کمال ایمان تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نفسی کی کیا کیفیت, کیا کہنے, یعنی یہاں سے ثابت ہوا رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے, رسول خدا علم غیب بھی جانتے تھے, اور اسی علم غیب پر علی کا اتنا کامل ایمان ہے کہ اسی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. نبوت پہ کامل ایمان ہے, نبوت پہ اور رسول خدا کے علم غیب. اگر اس کو وحی کہیں گے تو آپ کے پاس جو علم ہے یہ بھی پھر غیب کا علم ہو گیا. یہ اللہ کے رسول پر جو بھی چیز آئی ہے
عالم آپ کہتا پر ہے جو چیز بھی آئی ہے وحی کے ذریعے آئی ہے. یہاں بھی اللہ نے بذریعہ وحی کتنی چیزیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ یہاں بھی جو فرمایا جاؤ علی فلاں ملے گا تو اللہ نے بتایا. جناب جبرائیل لے کر آئے. اچھا نکالا کس طرح کسر نفسی کس طرح ہے وہ آپ کو پتہ ہے. مشہور حدیث علی زمین پر لیٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کم یا ابو تراب. یہ ابو تراب کی نسبت اتنی پسند آئی روانی صاحب حضرت علی کو, اتنی پسند آئی کہ پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ ابو تراب لیتے تھے. بلکہ صحیح حدیث ہے کہ یہ کنیت ان کو بڑی پسند تھی. جو ان کو ابو تراب کہتا اس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے. یعنی ابو تراب. اور یہ کسر نفسی کی کیفیت ہے. مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں, زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. بلکہ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے ان کے بیٹے حضرت حسن حسین کے علاوہ ان کے اور بیٹے بھی تھے. ان کے بیٹوں میں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت علی کے بیٹوں میں ان کے بیٹوں میں عثمان بھی تھے, ان کے بیٹوں میں محمد بن حنفیہ بھی تھے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں بابا جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ. بابا جی اللہ کے رسول کے بعد کون بہتر ہے؟ کہا ابو بکر. پھر بیٹے نے پوچھا ثم ایو, بابا جی پھر کون ہے؟ فرمایا عمر. بابا پھر ڈر گئے, کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ عثمان بول دیں. پوچھا ثم انتا, ابا جی تیسرے نمبر پھر آپ ہے؟ کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین. صحیح بخاری میں مسلمانوں میں ایک فرد ہوں. یہ کس حالانکہ علی کا مقام کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی نے یہ کہا. مگر ما میں انا آپ کو الا رجل من المسلمین. ایک اور روایت سناتا ہوں جس میں بات پوری ہو جائے, آپ روایت سنانا. ادب رسول کتنا ہے. حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی پڑھے لکھے ہیں رضی اللہ, پڑھے لکھے اور کمال کتنے خطوط لکھے اللہ کے رسول کے حضرت علی لکھا کرتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر کافروں کو خط لکھ رہے ہیں. حضرت کافروں نے اعتراض کیا جی محمد رسول اللہ کو مٹایا جائے, اس کی جگہ محمد بن, ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ محمد بن عبداللہ لکھ دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اس کو مٹا دو. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے علی میں سخت نہیں اللہ کے رسول کہ محمد رسول اللہ کا نام علی اپنے ہاتھوں سے مٹا دے. یعنی کس قدر ادب. اللہ کے رسول نے فرمایا علی مجھے بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے فتح مکہ ہو رہی ہے, کس کو کندھے پر بٹھایا آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو. جو من کن تو مولا والی اس حساب سے ہم حضرت علی کو مولا کو تو کہہ سکتے ہیں. ہاں مولا کے بالکل ہم کہنا چاہیے ایک رواج میں بہت خوب. میں اور یہاں پر اور مولا جب کہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے دوست کے. دیکھیں وہ تحریف کر رہے ہیں. اتنی قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں, اتنے معاملات, اتنے بیانات, اس میں کہہ رہے ہیں جب بھی مولا کہیں تو دوست کہیں, جبکہ رسول خدا نے حاکم کی جگہ پر, یہ حضرت عمر کی بھی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر آپ توجہ فرمائیں اس بات کی. حاکم کا آپ مجھے بتا دو لغات میں. ہم ابھی بتا, میں آپ کو قاموس میں نکال کے دیتا ہوں. کی آیت نکالیں, قرآن مجید کی آیت نکالیں, اس میں دیکھیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اولا اور مولا میں فرق ہے حضرت. اولا اور مولا, اولا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ. النبی اولا اور مولا کا میں نے دوست بھی ہے, مولا کا میں نے دیگر میں نے بھی مولا کا جو بہترین اخذ کیا سب نے وہ مولا کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اولا اور مولا کو ملا رہے ہیں, حضرت علی کو مولا بنا رہے ہیں. اولا اور مولا ایک ہی چیز ہے, حضرت علی کو جب مولا بنایا تو پہلے یہ آیت تلاوت کی, اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر یہ جملہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہی کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ٹیکنیکل کوشچن ہے, کیا اللہ کے رسول کو ہم اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ جی اللہ کے پیارے رسول کو جو سید الانبیاء ہیں ان کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ کون؟ ہم, میں گناہگار آدمی. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ ہم ایسے کام کریں کہ ہم ان کے دوست بنے. ایسے کام نہیں کیے نا میں نے, پھر میں دوست کہہ سکتا ہوں. کریں نا, جب دوستی کرنی ہے بڑے آدمی سے, نبیوں کے سردار سے کرنی ہے, کائنات کے امام سے کرنی ہے, سردار سے. تو یعنی وہ تو سردار ہے نا. یعنی کیا میری کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ ہے, سردار ہے, تو کیا میں اس کو دوست کہوں گا؟ یہ ٹیکنیکلی بیلنس ہوگا. آپ اس معیار پر ہیں, میں نہیں, تعلقات ہیں تو آپ کہیں گے کہ میرا دوست ہے. صدر آصف زرداری صاحب میرے دوست ہیں, آپ کہہ سکتے تعلقات ہوں گے. اگر میں نہیں ہوں تو پھر کس رشتے میں دوست؟ پھر بھی آپ کے بڑے بھائیوں سے بھی ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں گناہگار آدمی ہوں کہ پھر بھی میں ان کو دوست ہی کہوں گا, سردار کو دوست کہوں. ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہاں پر رسول کو مولا کہہ دیا. میں نے آگے بڑھنا, آپ سے بھی سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی آگے
نکل رہے فضائل. میں نے جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک روایت پیش کی, ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے بعد رسول اگر کوئی افضل بشر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس سے ہم آگے نکل رہے ہیں. نہیں اب تو بہت اچھا فضائل خاصا تو یہ ہیں تھا نا حضرت, میں نے کہا فضائل تو ہیں, پھر مناقب تو اس کا جواب دے مجھے, میں اینڈ پہ آ رہا ہوں کیونکہ ایام بھی ایسے چل رہے ہیں. اتنی پیاری شخصیت حضرت علی, آپ نے جب فضائل پڑھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہر مومن ہر مسلمان کے دل میں آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں جی. ایسی شخصیت سے دشمنی, ان کے بچوں کو شہید کرنا, ان کے اوپر جنگ مسلط کرنا, ان کے اوپر حملہ کرنا, پھر کربلا جیسا واقعہ. یہ یزید کا کیا کردار ہے, آپ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو مسلمان میں؟ دیکھیں جیسے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے, یہ ناکافی ہے. میں نے جیسے ذکر کیا بے تحاشا فضائل ہیں, اور صحیح حدیثوں میں تلاش کریں بے تحاشا ہیں. ان کی آل کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, یقین کریں روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی کون سپورٹ کرتا ہے, اس ظلم کی کون حمایت کرتا ہے, کون حمایت کرتا ہے حضرت حسین ابن علی کی کربلا والے واقعے کی, کس طرح جبر اور ظلم کون حمایت کرتا ہے؟ مسلمان تو اس کی حمایت کر ہی نہیں سکتے نا, کیسے کریں گے, کس منہ سے کریں گے؟ تو نہیں, ہمارا ایمان ہے. یہ کون ہے علی کے بیٹے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے قرار دیا, جس کے لیے اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اتر گئے, جنہیں اپنے کندھوں پر سوار کیا, جس کے لیے اللہ کے نبی السلام نے فرمایا جنت کے 2 پھول ہیں, جن کے بارے میں فرمایا من احبہما فقط احبنی, جو میرے ان 2 بیٹوں سے محبت کرتا ہے میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. یزید جیسے لوگ کیسے آ گئے, میں یہ سوال جن کی شہادت کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے رسول کی شہادت قرار دیا, امت میں یہ جنہیں اللہ کے رسول کا بیٹا قرار دیا, اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا. اور اس بیٹے ہونے پر نہیں, اس دور میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو مخالفین کی جو ان کی سپورٹ کرے گا, کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس دور میں نہیں ہے, لیکن 60 ہجری میں یزید جیسا آدمی کیسے آ گیا, آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں کیلکولیشن دے رہا ہوں, مس گائیڈڈ, گمراہ, کافر, یا اس سے کچھ نہیں ہوا لوگوں نے کر دیا. کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی کہتا ہے یزید کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, باقی لوگوں کے انوالومنٹ. مطلب مجھے یقین ہے قیامت کے بارے میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں اگر یزید نے یہ کیا اس کے کہنے پہ ہوا تو اس نے بہت بڑا ظلم, اللہ کے ہاں اس کی عدالت میں اس کا کیا جواب دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر اس نے نہیں کیا تب بھی تو اس کی حکومت میں ہوا ہے نا, اقتدار کس کا تھا, اس کا تھا نا, تو تب بھی وہ اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے. کس شخصیت کو شہید کر دیا گیا اور کا بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہے. میں اگر نہج الواقعہ کربلا بتاؤں, نہج البلاغہ کے آپ کو حوالے دوں, یقین کریں کیفیات چینج ہو جاتی ہے انسان کی. اور ان حضرات کی کتابوں سے دوں جو یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. حضرت اچھا جو وہاں کے لوگ تھے, اب بات آپ نے شروع کی, ظلم تو ہوا, جبر تو ہوا, اور تاریخی جبر ہوا. اس سے پہلے اتنا بڑا جبر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا, ہوا. لیکن جنہوں نے بلایا وہ کہاں تھے, جنہوں نے خطوط لکھے وہ کہاں تھے؟ ان 75 شہداء میں ان میں سے کوئی تلاش کریں گے, ان شہداء میں کون نظر آئیں گے؟ وہ نظر آئیں گے جو حضرت حسین کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے, جو آپ ساتھ لے کے آئے تھے, وہ نظر آئیں گے. باقی تو دروازے بند. حضرت زین العابدین زخموں میں چور چور ہیں, اور دیکھا کہ اہل کوفہ جو ہیں رو رہے ہیں, غم ہے, پریشانی ہے. کہتے ہیں کوفہ کے لوگوں مجھے اس حوالہ نہج البلاغہ کا حوالہ غلط ہو آپ کے پروگرام میں آنا چھوڑ دوں گا. میڈیا کے سامنے ہم غلط بات نہیں کرتے, ہم جہاں آتے ہیں تو اپنے دلائل کی بات پہ بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ کتابیں لے کے آئیں. کیا کہا زین العابدین نے؟ مجھے کوفہ کی دیواروں سے بے وفائی نظر آ رہی ہے, مجھے اس شہر لے چلو جو میرے بابا حضرت حسین ابن علی کا گھر ہے, مجھے اس جگہ لے چلو جو اللہ کے رسول کا شہر ہے. مجھے زخموں کی حالت میں ان کو وہاں لے جایا گیا. خیر ان کے شہداء میں کون تھے, ان کے شہداء میں کون تھے؟ کبھی نام لیا؟ نہج البلاغہ میں لکھا ہے حضرت حسین کے بھائی ابو بکر بھی تھے, کیوں نہیں نام لیتے؟ حضرت حسین کے بھائی عمر بھی تھے, نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر نہج البلاغہ میں نہ ہو, اصول کافی میں نام نہ ہو, پھر آپ بتائیں. ان شہداء میں حضرت عثمان بھی تھے, ان شہداء میں علی اکبر کا نام آتا ہے, علی اصغر کا نام آتا ہے, ان شہداء میں دیگر کے نام آتے ہیں, تو ان کے نام بھی لینے چاہیے. مجھے لگتا ہے انہیں نہج البلاغہ انسائکلوپیڈیا لگ رہا ہے, یعنی جو بھی بات ہے وہ نہج البلاغہ میں تاکہ آپ کی کتاب ہو, آپ کا حوالہ ہو, تاکہ آپ کو اس کا استدلال کرنے کا موقع ملے. توجہ فرمائیں.
مولا سجاد کے خطبے وہ بھی نہج البلاغہ میں، مولا علی کے فرزندوں کے نام وہ بھی نہج البلاغہ میں. آپ کی اطلاع کے لیے ہو کہ مولا علی کے کسی فرزند کا نام ابو بکر نہیں ہے. یہ نہیں لکھا ہوا نہج البلاغہ ہے؟ نہیں لکھا ہوا، دکھائیں نہج اگر البلاغہ. ابھی دکھا دوں؟ ابھی دکھا دیں. نہیں ابھی آپ کیا بتائیں، میں نے تو کہا میں آنا چھوڑ دوں گا، آپ بولیں نا آپ کیا کریں گے. اس کے علاوہ بات سنیں، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی کتاب کا نہیں پتہ، مکمل آپ کیسے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں یار؟ آپ دکھائیں اگر یہ کتاب آپ بولیں نا کہ اگر یہ غلط حوالہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ حوالہ ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. حضرت وہ کہہ رہے ہیں موجود ہی نہیں کنکلوڈ کرتے ہیں آخری 5 منٹ میں. ربانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں موجود ہی نہیں ہے. آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے، کنیت ہونا الگ ہے. یہ نام کی نام ہے، میں نام بتا رہا ہوں، نام نہیں ہے. اصول کافی میں نام ہے، نہج البلاغہ. ابو تو کنیت میں ابو آتا ہے. بکر کی بات کر رہے ہیں، ابو بکر کنیت، ابو بکر کا نام. چلو عمر کیا، عمر کنیت تھی، ٹھیک ہے، عمر کنیت نہیں ہو سکتی، عمر نام. عثمان کنیت تھی. چلو ابو بکر میں آپ نے گڑبڑ کر دی. وہ عثمان بھی اس صحابی رسول پر جو مدینے میں پہلے فرد ہیں جو شہید ہوئے، جن کے لیے مولا کائنات یہ کہا ہے. بیٹے کا نام عثمان تو ہے، میں نے پڑھا ہے. عثمان بن مظعون کے نام پہ نام رکھا ہے. یزید کی اس وقت مجموعی طور سے حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. آپ دیکھیں نا، یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی، جو مومن کو عمدن جان بوجھ کر مارے 5 سزائیں، اس کے لیے 5 سزائیں. اس کے لیے سورہ احزاب میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لهم عذابا مہینا. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے، اور حسین کو ایذا دینا، خود رسول کو ایذا دینا، اور رسول کو ایذا دینا، خود اللہ کو ایذا دینا. اور پھر یہاں پر یہ میں جملہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت میں ہوا، یزید کو پتہ نہیں تھا. تو اس کے بعد بیبیوں کا بازاروں میں لایا جانا، سروں کا بازاروں میں لایا جانا، اور سر کے ساتھ یزید کا گستاخی کرنا، اور چوب خیزران سے لبہائے امام حسین کو مارنا، یہ سب. اور اس کے بعد دیکھیں واقعہ حرہ آپ کے پاس سامنے موجود ہے، کعبۃ اللہ کو جلانا. یہ دو بہت بڑے واقعات کہ جس میں موجود ہے، اس کی طرح مسلمان توجہ نہیں کرتے. اور اس میں واقعہ حرہ میں یزید نے یہ جملہ کہا ہوا تھا اپنے کمانڈر کو کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینہ پورا حلال ہے. اور وہاں کی جو خواتین تھی وہ بعد میں جو ہے بغیر باپ کے انہوں نے اولادیں پیدا کی. یہ یزید نے ظلم کیا ہوا ہے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یزید کو معلوم نہیں تھا، تو ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں اگر حکومت میں کسی کی حکومت میں یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کو کریڈٹ نہیں جاتا. تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہو رہی تھی اور علاقے فتح ہو رہے تھے، تو وہ بھی کریڈٹ خلیفہ دوم کو نہ دیں، کیونکہ وہ تو گھر بیٹھے ہوئے تھے نا، فتح تو فوج کر رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ تمام معاملات اس کے حکم سے، اس کے بیان سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اور کوفے میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو شیعان ابی سفیان کہلائے جاتے تھے، جو آل امیہ. کیوں؟ اس لیے کہ آل زیاد کی 10 سال یہاں پر حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے. مغیرہ بن شعبہ کی 10 سال حکومت یہاں پر رہی ہے. وہاں پر علی امیر المؤمنین نے کوفہ میں خطبے دیتے ہوئے کہا ہے یا شیعت ابی سفیان، امام حسین کی جملے، ہاں، یا شیعت ابی سفیان، یہ جملے کہہ کر بتایا ہے کہ یہ ابو سفیان کے ماننے والے تھے، یہ آل امیہ کے ماننے والے تھے. یہ دشمنان تھے، بہت کم تھے ایسے جنہوں نے دعوت کے لیے کہا ہوا تھا اور اس پر آئے ہوئے تھے امام حسین. بہت بہتر. میں آخری منٹ میں یہ جملہ ختم ہو جانا چاہیے، کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں. کیوں؟ جتنا خون کوفیوں کا کربلا میں بہا ہے، اور کربلا کے بعد کسی کا خون وفا تو نہیں کی، وفا کیے. کیوں نہیں کیے وفا؟ اور کسے کہتے ہیں؟ جس طرح سے تعداد میں خط لکھے انہوں نے آغا، وہ نکل کے نہیں آئے. وفا ایسی کی ہے کہ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں ایسی چھوڑ دیا. خط لکھنے والوں میں آل سفیان بھی شامل تھے. نہیں میں نام دیتا ہوں نا، سلیمان بن سرد خزائی کہاں تھے؟ سلیمان بن سرد خزائی ایک ایسا مخمصہ کردار ہے جس کے متعلق یہ جملے ملتے ہیں کہ ان کی کتب والوں نے اہل جنت قرار دیا ہوا ہے، اور اس کو قرار دیا ہوا ہے کہ یہ ایسا کردار ہے جو کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکتا تھا. امام حسین اس کے لیے جائے گا.
تھے تو کوفی نا، کوفی، مگر شیعہ نے علی میں سے، خالص شیعہ سنی میں نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں اہلیان کوفہ نے اپنا حق نہیں ادا کیا، اہلیان اہلیان مدینہ نے بھی حق نہیں ادا کیا، انہوں نے سب ساری ساری امت نے حق ادا کیا. یہ بہت اچھا جملہ ہے آپ کا، میں تو اس کا بہت اچھا جملہ ہے آپ کا. اس سے اچھا جملہ امت مدینہ، پوری امت مسلمہ نے حق ادا نہیں کیا. جیسے آج یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوا جا رہا ہوں، جیسے فلسطین کے لیے پوری امت مسلمہ خاموش ہے، جب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسین کا ساتھ کیسے مسلمانوں نے نہیں دیا. آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں جو مظلوم ہوتے ہیں ان کا ساتھ کیسے نہیں دیا جاتا، جن کے لیے علی امیر المؤمنین یہ جملہ فرماتے ہیں، اونا لظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن ہو جاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ. اسی بنیاد پر امام حسین چھوڑتے کا نہیں ساتھ نہیں دیا. آخری آپ سے چھوڑتے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال بھی لے لیں اور آپ جواب لے لیں. اپنی چیزیں بھی پڑھ کے نہیں آتے ہیں. میرا سوال لے لیں کہ ہم حضرت علی کے صحیح معنوں میں پیروکار کیسے بنے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ ساری تاریخ چاہے ان حضرات کی بھی ہو، ان میں بھی لکھا ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے. اچھا آخری کوشچن ہے، حضرت علی کے اصل پیروکار ہم کیسے بنیں، کیا کرنا پڑے اللہ کہ ہم لفظ، میرے خیال اگر میری کریکشن کیجیے گا میری، حضور نے کئی مرتبہ جملہ استعمال کیا شیعان علی، شیعہ علی، وہ والا شیعہ کیسے بنے ہم، نہ کہ مسلک والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل بیت کا خیال کرنا، یہ آپ کی حدیث ہے. اور شیعان والا جملہ ہے جی، شیعان علی اور شیعہ میں نہیں ہے، آپ بتاتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ سورہ بینہ کی آیت ہے، یار اس کا ترجمہ یہ والے شیعہ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، مسلکی شیعہ نہیں، مسلکی شیعہ تو آیا ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں مسلکی نہیں، وہ والے شیعہ. رسول خدا یہ اچھا بھائی یہ والے نہیں، اچھا بھائی یہ والے نہیں، آپ پیچھے ہو جانا، آپ بات نہیں کرنے دے رہے اللہ کے بندے. اور آپ کو جو ہے نا، آپ اور آپ کے شیعہ خیر ربانی صاحب پہلے بتا دیا کریں یار، بندے بولتے نہیں اپنے، یار اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح یار یہ اس طرح بات ہوتی ہے. وہ والے پیروکار کیسے بنے؟ میری 2 منٹ 1 منٹ بات کرتا ہوں، کاٹ دیتا ہے بیچ میں، اس طرح بات ہوتی ہے یار. اللہ کے بندے، میں وہ ذکر کر رہا ہوں کہ شیعان وہ والے بننے جو اللہ نے ذکر کیا. بات پوری ہونے دیتے نا بندہ، وہ وہاں چلے گا منشیاتی، فرعون کا بھی کہا منشیاتی، وہاں کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ شیعہ بنے جو متبع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ شیعہ بنے، وہ تعلق والے بنے جنہوں نے، حضرت علی نے بہادری دکھائی، حضرت علی صوم و صلات کے پابند تھے، حضرت علی تہجد گزار تھے، حضرت علی دلیر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ کہا، علم والے تھے، اقضاہم علی، وہ والے بنے. کل ایمان والی بات بھی ہے جی، غزوہ میں کل ایمان کہا گیا آپ کو، ایمان کامل تو ہے بالکل کامل ایمان والے، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ کامل ایمان والے. ہم وہ تھوڑی کہتے ہیں کہ 3 رہ گئے باقی سارے مرتد ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں سارے کلہم عدول، حضرت ابو بکر سے لے کر سارے اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا. یہ عظیم لوگ ہیں، سارے عادل ہیں، سارے سچے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ہم المفلحون. ربانی صاحب 700 آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی، 700 آیتیں. اگر آپ قرآن کا احاطہ کریں نا، 2200 آیتیں توحید کے لیے ہیں، 1300 آیتیں صحابہ، 1300 آیتیں انبیاء کے لیے اللہ نے نازل کی، انبیاء کا ذکر کیا. بات کرنے دے پوری. اسی طریقے پر صحابہ کی عظمت کے لیے، کبھی بدر کا واقعہ میں صحابہ کا، کبھی احد کے واقعے میں، کبھی خندر میں، کبھی مہاجرین، کبھی انصار، پڑھتے جائیں قرآن کی آیتیں. تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. کلہم عدول. نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ اینکر ہیں تو بتائیں پھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ مَحْتَدَيْتُمْ، کہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی طالب ہیں. مانے دیں جن کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جس طرح ہمارے لیے ابو بکر صدیق معیاری ہیں، حضرت عمر، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا ایمان بھی کمال ہے، ان کا ایمان بھی معیاری ہے، اور ہمیں ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. عمر بن سعد کون تھا؟ صحابی تھا یا نہیں؟ ہم کیوں جا رہے ہیں ادھر ادھر؟ نہیں کیوں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، کلیہ بنا رہے ہیں کہ تمام صحابی عدول ہیں. صحابی تو نہیں تھا عمر ابن سعد، صحابی نہیں تھا تو پھر کون صحابی تھا؟ عمر ابن سعد صحابی نہیں تھا تو پھر کون صحابی نہیں تھا؟ عمر ابن سعد صحابی بھائی ایسا پکا صحابی کہ بعض لوگوں نے اس کی روایت کو کہا ہے کہ اس کی روایت اس سے روایت لینا صحیح ہے. عمر کیوں تعلق نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں صحابی سب عدول ہیں، آپ بتائیں کربلا کے موقع میں صحابی موجود تھے یا نہیں؟ اچھا ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم تو شکریہ کہتے ہیں جب ہے حضور، ہماری تو آج فضائل و مناقب کی محفل ہے، اس میں آپ جائیں اور ان کے چہروں کو ہم نے بے نقاب کرنے دیں. آپ کیوں پردہ ڈالتے ہیں؟ اچھا میں چاہتا ہوں کہ اچھے اینڈنگ نوٹ پہ ہم لوگ اختتام کریں. تو میری بڑی خواہش اور حسرت ہے، آج وہ کہتا ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ
یہ مارکا حق و باطل جس پہ ان کے بڑے اچھے اشعار ہیں کہ دنیا آج بھی کوئی حیدر کرار بھی ہے. یعنی فلسطین کے مسئلے کو لے کر حیدر کرار کیسے بنا جائے, اس پہ ایک منٹ کی مجھے گفتگو چاہیے. آج حیدر کرار کے ماننے والے کیسے ثابت؟ جی, اس کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کے معرکے اور کربلا کی تحریک اور کربلا کی شہادت کو عیاں کیا جائے, اور وہاں پر جو کردار تھے کربلا کے مخالفت میں جو آئے ہوئے تھے, جو تقدس کا لباس پہنے ہوئے تھے, جو صحابیت کا لباس پہنے ہوئے تھے, ان کو بتایا جائے کہ یہ وہ افراد تھے جو رسول کے بیٹے کے خلاف آئے ہوئے تھے. ظاہری عنوان سے تو صحابی کا عنوان بھی تھا اور کہتے تھے ہم عادل بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, مگر جب دنیا داری آ جاتی ہے بقول امام حسین کے کہ تم دنیا کے غلام ہو, عبید الدنیا ہو, اس وجہ سے حسین اور رسول کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو, تو آج بھی فلسطین میں وہی پیغام ہے. یہ اقتدار کی جنگ, یہ حکومت کی جنگ, یہ ہوس کی جنگ. وہاں پر بعض مظلوموں کو پہ ظلم کیا جا رہا ہے. وہاں پر تمام امت مسلمہ کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے مفادات اور اپنے تقدس کو چھوڑ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک, آپ کی طرف آتا ہے یہی سوال. جی, فلسطین کے لیے وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا, بلکہ ان کے لیے وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں, جسد الواحد کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. آج فلسطین غزہ کے لوگ دکھ کے اندر ہیں, تکلیف کے اندر ہیں, آج انہیں مارا جا رہا ہے. کل ربانی صاحب میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میرے آنسو نکل آئے کہ اس طرح بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا جا رہا ہے. مسلم امہ کب جاگے گی؟ یہ حکمران کب جاگیں گے؟ یہ چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہوں. یہ منافقت جو ہے نا, کچھ ممالک باتیں بڑی کر رہے ہیں, جوش بڑا دلا رہے ہیں, لیکن نظر نہیں آ رہے, راستے بند کیے ہوئے ہیں. کچھ حکمران پی کے سوئے ہوئے ہیں. بھائی کم سے کم غیرت ایمانی ہونی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب نے تو ایک کافرہ عورت کی عزت کے لیے لشکر پورا بھیج دیا تھا. آج مسلمان اس طرح ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, بچے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. کہاں مر گئی مسلمانوں کی غیرت, کہاں مر گئی اہمیت؟ یہ پیاس ہے, یہ بھوک ہے, یہ ان پر جو حملے کیے جا رہے. حضرت اس طرح چتھڑے میں نے دیکھے, ان کے چتھڑے اڑے ہوئے, خون جسم الگ الگ پڑے ہوئے ہیں. کوئی جاگتا نہیں, رونٹے کھڑے نہیں ہوتے, کوئی ایمانی غیرت نہیں جاگتی ہے. یار اپنا بچہ یہاں رکھ کے دیکھو, اپنے رشتہ داروں کو یہاں رکھ کے دیکھو. یار اگر وہ ہوتے, یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں میرے بھائی, ان کے لیے جو ہے نا آواز اٹھانی چاہیے, اور بیکارڈ کا سلسلہ جو کم ہو گیا اسے بھی جاری رکھنا چاہیے. آج وہ اپنے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں, پیپسی کا نام تبدیل کر رہے ہیں, دیگر نام آفریں دے رہے ہیں آپ کے سامنے, لیکن مسلمان جو ہے شروع میں تو کیا, اب بھی اس کو جاری رکھیں بیکارڈ کو. یہ بہت ضروری ہے. ان کی سب سے بہترین چیز جو ان کی معیشت ہے, جب ان کی معیشت تباہ ہوگی اللہ کی قسم وہ خود نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی رفیق سلفی آپ کا, میں انتہائی شکر گزار علامہ دلشاد مہدوی آپ کا. شکریہ. ایک اچھی گفتگو جس میں بہت سارے ایسے موجودہ مسائل بھی ہیں, ان کا حل بھی ہے جو ہمیں حیدری اور کراری بنا سکتے ہیں. اور یقیناً اللہ کے رسول کو جتنی محبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے, محبت کی بنیاد وفاداری بھی ہے, نسب بھی ہے, شجرہ مبارکہ بھی ہے, مگر اطاعت بھی ہے, پیروی بھی ہے. ہم بھی ان کے چاہنے والے بن جائیں اور ان سے محبت کا تقاضا پورا کریں, یہی خواہش اور یہی آرزو ہے. غلطی کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور آپ کے فیڈ بیکس اور کامنٹس سبسکرائبرز کے ضرور لینا چاہوں گا اور ان کا جواب دینا چاہوں گا. اللہ کی امان میں.